کیا کیا مہنگا ہوگا؟ ٹیکسوں کا بوجھ کتنا بڑھے گا؟ کیا کچھ سستا بھی ہوگا؟ آئندہ مالی سال کا بجٹ آج قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ حجم 9,000 ارب سے زائد ہونے کا امکان، دفاع کے لیے 1586، سبسڈیز کے لیے 578، قرض اور سود کی ادائیگیوں کے لیے 3523 ارب روپے رکھنے کی تجویز۔ شرح نمو کا ہدف 5% مقرر، ترقیاتی بجٹ 2084 ارب روپے رکھنے کی تجویز۔ آن لائن اور سوشل میڈیا سے کمائی اور سالانہ 10 لاکھ سے زائد آمدن پر ٹیکس بڑھانے کی تجویز۔ بجٹ اجلاس شام 4 بجے ہوگا۔ بجٹ کی منظوری کچھ دیر بعد وفاقی کابینہ کے خصوصی اجلاس میں دی جائے گی۔ تحریک انصاف کی بہترین معاشی حکمت عملی، جی ڈی پی، زراعت، خدمات اور صنعتی شعبے کی شرح نمو مقررہ اہداف سے بھی زائد۔ حکومت نے اقتصادی سروے رپورٹ جاری کر دی۔ جی ڈی پی کی شرح 6%، زرعی شعبے کی پیداوار 4.4%، صنعتی شعبے کی پیداوار 7.2%، خدمات کے شعبے کی نمو 6.2% رہی۔ ملکی معیشت کا حجم 383 ارب ڈالر تک پہنچ گیا۔ فی کس آمدن $1,676 سے بڑھ کر $1,798 ہو گئی۔ بے روزگاری میں بھی کمی ہوئی۔ مہنگائی، کرنٹ اکاؤنٹ، تجارتی خسارہ، درآمدات، بچت، سرمایہ کاری، گندم اور کپاس کے پیداواری اہداف حاصل نہیں ہو سکے۔ اقتصادی سروے سے ہماری بہترین کارکردگی ثابت ہو گئی۔ پاکستان گزشتہ 2 سال سے ترقی کر رہا تھا، ملک کی دولت بڑھ رہی تھی۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں ہمارے دور میں 6,100 ارب روپے ٹیکس جمع کیا گیا، برآمدات 32 ارب ڈالر تک گئیں، زرعی پیداوار دگنی ہو گئی۔ خبردار کیا حالیہ مہنگائی سے 3 گنا زیادہ مہنگائی کا طوفان آ رہا ہے۔ خوف ہے عام آدمی اپنا بجٹ کیسے پورا کرے گا۔ نون لیگ اور پی ٹی آئی کی حکومت کا تقابلی جائزہ۔ 2018 میں نون لیگ زر مبادلہ کے ذخائر 9.8 ارب ڈالر چھوڑ کر گئی۔ پی ٹی آئی نے مارچ 2022 میں 17 ارب ڈالر تک پہنچایا۔ شہباز حکومت کے 2 ماہ میں ذخائر 9.94 ارب ڈالر رہ گئے۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ نون لیگ 19.2 ارب ڈالر چھوڑ کر گئی۔ پی ٹی آئی حکومت 13.2 ارب ڈالر تک لائی۔ عوام دوست تو بالکل نہیں ہوگا۔ 8 روپے تو انہوں نے تیل کی قیمت بڑھا دی ہے مفتاح اسماعیل نے، کہ اور بھی ہم بڑھائیں گے۔ بجلی ہے وہ 7.5 روپے فی یونٹ بڑھ جائے گی۔ گیس کی پرائسز جو ہیں وہ بھی 45% بڑھائیں گے۔ نئے مالی سال کا بجٹ عوام دوست بالکل نہیں ہوگا۔ سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کہتے ہیں عوام پر قیامت ڈھا دی گئی ہے، مہنگائی 25 سے 30% تک بڑھے گی، حکومت کو کم از کم تنخواہوں میں 35% اضافہ کرنا چاہیے۔ شہباز گل کا کہنا ہے عمران خان کے 4 سالہ دور میں نون لیگ کے 5 سال سے زیادہ ترقی ہوئی۔ آج یہ بات امپورٹڈ حکومت بھی مان گئی ہے۔ حکومت پاکستان نے $497 ملین قرضوں کی ایک ساتھ ادا کر دی۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق زر مبادلہ کے ذخائر کم ہو کر 9.2 ارب ڈالر رہ گئے۔ کمرشل بینکوں کے ذخائر $98 ملین کی کمی سے 5.9 ارب ڈالر رہ گئے۔ گزشتہ ہفتے اسٹیٹ بینک کے ذخائر میں $500 ملین کی خطرناک کمی ہوئی۔ نجی ذخائر میں مزید $100 ملین گھٹ گئے۔ اسد عمر کا ٹویٹ، لکھا تحریک عدم اعتماد کے بعد سے ذخائر میں اب تک 2.3 ارب ڈالر کی مجموعی کمی ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ روپے کی قدر تیزی سے گر رہی ہے۔ حکومتی تبدیلی کی قیمت قوم ادا کر رہی ہے۔ ڈالر کی اونچی اڑان، روپے کی مزید بے قدری۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 73 پیسے مہنگا، 202 روپے 50 پیسے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 203 روپے سے 206 روپے تک فروخت ہو رہا ہے۔ 2000 روپے نہ کی کرنا ہے، 2000 روپے کا کفن بھی نہیں آتا جناب۔ اس سے یہ سوال کرتا ہوں، میری 30,000 روپے تنخواہ ہے، اس 30,000 میں اگر گھر بھی کرایہ کا ہو، اس میں بجٹ بنا کے دے دیں۔ 2,000 روپے میں تو کفن بھی نہیں آتا، انہیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ شہری حکومت پر برس پڑے۔ ایک شخص نے مریم نواز سے سوال کیا، میرا کرایہ کا گھر اور 30,000 روپے تنخواہ ہے، آپ 1 مہینے کا بجٹ بنا کر دکھا دیں۔ 2,000 روپے تو آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ لانگ مارچ کے دوران توڑ پھوڑ اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کا الزام۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے تحریک انصاف کے 17 رہنماؤں کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ یاسمین راشد، حماد اظہر، شفقت محمود رشید، اعجاز چودھری کے نام بھی شامل۔ حماد اظہر کا رد عمل، کہا یہ لوگ اس ملک کو فاشسٹ پولیس ریاست بنانا چاہتے ہیں۔
فواد چودھری کہتے ہیں کشمیر میں مودی اور یہاں اس کے بزنس پارٹنر دہشت گردی کے پرچے کاٹ رہے ہیں، اس بےہودہ روش کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی رہنماؤں کی ضمانتوں کی درخواستوں پر سماعت۔ عدالت نے پولیس کو فواد چودھری، قاسم خان سوری، حلیم عادل شیخ اور دیگر کی گرفتاری سے روک دیا۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف درج مقدمات کی تفصیل فراہم کرنے کے لیے دوبارہ نوٹس جاری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے صحافیوں کو ہراساں کرنے سے روکنے کے حکم میں 21 جون تک توسیع کر دی۔ یہ اشتعال کس کو دلا رہے ہیں یہ تو بتا دیں۔ جو سمیع ابراہیم نے کہا وہ صحافتی آداب کے خلاف ہو سکتا ہے، جرم کیسے بن گیا؟ چیف جسٹس کے ریمارکس، ایف آئی اے کو ذمہ دارانہ کردار ادا کرنے کی ہدایت۔ رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی نماز جنازہ آج بعد نماز جمعہ ادا کی جائے گی۔ درگاہ حضرت عبداللہ شاہ غازی کے احاطے میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ ڈاکٹر عامر لیاقت گزشتہ روز انتقال کر گئے تھے۔ ورثاء نے پوسٹ مارٹم سے منع کیا۔ پولیس نے گھر سے شواہد اکٹھے کر لیے، کچھ سامان تحویل میں لے لیا۔ عمران خان کے دورہ روس میں تیل کی تجارت پر بات ہوئی۔ روس کے قونصل جنرل آندرے فیدروف کی کراچی میں نیوز کانفرنس، کہا دوست ممالک کو سستے تیل کی فراہمی میں دلچسپی رکھتے ہیں، پاکستانی حکومت رابطہ کرے تو سستا تیل فراہم کریں گے۔ یہ صرف ایک بہانہ ہے کہ پاکستان کے پاس روسی خام تیل کو ٹریٹ کرنے کے لیے ریفائنریز نہیں ہیں۔ امید ہے نئی حکومت تجارتی معاملات کو بہتر انداز میں ڈیل کرے گی۔ لاہور ہائی کورٹ نے پولیس کو دعا زہرا کے سسرالیوں کو ہراساں کرنے سے روک دیا۔ پولیس نے دعا زہرا کو عدالت میں پیش کیا۔ سندھ ہائی کورٹ کا آرڈر بھی جمع کرا دیا۔ عدالت نے دعا زہرا کی ساس کی درخواست نمٹا دی۔ سوابی کے علاقے کلابٹ میں پولیس موبائل پر فائرنگ، 2 اہلکار عامر خان اور یاسر خان جاں بحق ہو گئے۔ فائرنگ کے تبادلے میں حملہ آور بھی مارا گیا۔ لاہور کے علاقے ٹکسالی میں جائیداد کے تنازع پر بھائی نے فائرنگ کر کے 2 بھائیوں کی جان لے لی۔ ملزم فرار، پولیس کے گرفتاری کے لیے چھاپے۔ امریکہ میں فائرنگ کے واقعات میں اضافہ، شمالی میری لینڈ کی فیکٹری میں نامعلوم شخص نے گولیاں چلا دیں، 3 افراد ہلاک، ملزم فرار ہو گیا۔ اندھیر نگری چوپٹ راج، کرپشن بے نقاب کرنے پر ARY نیوز کے اینکر اقرار الحسن پر میرپور خاص میں پرچہ کٹ گیا۔ رپورٹر زاہد کلہوڑو بھی نامزد۔ ٹیم سریعام نے ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر میرپور خاص کی کرپشن بے نقاب کی تھی۔ PFUJ کے نائب صدر لالا اسد پٹھان کی مذمت، مقدمہ واپس نہ لینے پر ملک گیر احتجاج کا انتباہ۔ حیدرآباد یونین آف جرنلسٹس کی بھی تنقید، کہا میڈیا کی آزادی پر قدغن کامیاب نہیں ہوگی، مقدمات ختم کرنے اور افسران کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ چیف سیکرٹری سندھ کا واقعے کا نوٹس اسسٹنٹ کمشنر محمد خان کو معطل کر دیا۔ ملتان میں آج پھر سجے گا میدان، آمنے سامنے ہوں گے ویسٹ انڈیز اور پاکستان۔ گرین شرٹس کی دوسرا ون ڈے جیت کر سیریز اپنے نام کرنے کی تیاری، مہمان ٹیم کی نظریں کم بیک پر مرکوز۔ شاہینوں نے پہلا میچ دلچسپ مقابلے کے بعد 5 وکٹ سے جیتا تھا۔ نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کو انگلینڈ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ سے قبل بڑا دھچکا، کیوی ٹیم کے کپتان کین ولیمسن کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ دوسرے ٹیسٹ میں ٹام لیتھم قیادت کے فرائض انجام دیں گے۔ دبئی میں ARY گروپ کے بی گلوبل اور ایجوکیشنل پلیٹ فارم ای اسٹیشن میں طلباء کے فائدے کے لیے بڑا معاہدہ۔ ای اسٹیشن کے طلباء ARY سہولت والیٹ سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ فیس کا کچھ حصہ والیٹ سے سونے کی صورت میں واپس ملے گا۔ ARY گروپ چیئرمین حاجی محمد اقبال نے معاہدے پر دستخط کیے۔ ARY فلمز، 6 سگما پلس اور سلمان اقبال فلمز کی مشترکہ پیشکش۔
फिल्म लंदन नहीं जाऊंगा का पहला पोस्टर रिलीज कर दिया गया। फिल्म ईद उल अजहा पर पाकिस्तान भर के सिनेमाघरों की जीनत बनेगी। और पाकिस्तान में एक तोला सोने की कीमत 1,41,297 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 1,21,140 रुपए का। मुत्तहिदा अरब इमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,181 दिरहम। 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है।